کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اس دن کا جب زمین اپنی پناہگاہوں کو تنگ کر دے گی، جب پہاڑوں کی بلندیوں سے ایک ایسا انسانی سیلاب امڈ آئے گا جسے روکنا دنیا کی کسی بھی سپر پاور کے بس میں نہیں ہوگا۔ یہ کوئی ہالی ووڈ کی فلم نہیں اور نہ ہی کوئی افسانوی کہانی ہے، یہ وہ اٹل حقیقت ہے جس کی خبر آج سے 1400 سال پہلے آسمانوں سے زمین پر اتاری گئی۔ ایک ایسی قوم جو ہزاروں سالوں سے ایک بند دیوار کے پیچھے قید ہے، جو ہر روز اس دیوار کو چاٹتی ہے، کھودتی ہے، صرف اس انتظار میں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور وہ اس دنیا کو اپنے پیروں تلے روند ڈالے۔ وہ پانی کے سمندر پی جائیں گے، وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب ان کا آخری لشکر گزرے گا تو پہلا لشکر دریا خشک کر چکا ہوگا۔ آج ہم پردہ اٹھائیں گے تاریخ کے اس سب سے بڑے راز سے۔ ذوالقرنین کی وہ دیوار کہاں ہے؟ آجوج ماجوج کون ہے؟ اور ان کا خروج ہماری دنیا کا انجام کیسے کرے گا؟ دیکھیے آجوج اور ماجوج کی مکمل اور سچی داستان۔ آجوج اور ماجوج، یہ نام سنتے ہی ذہن میں عجیب و غریب مخلوقات کا تصور آتا ہے، لیکن اسلامک ہسٹری اور مستند احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ کوئی خلائی مخلوق جنات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے آفس کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی فطرت میں وحشی پینا فساد اور تباہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الکہف میں ان کا ذکر ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین کے ساتھ آیا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے ماضی میں زمین پر اتنا فساد مچایا کہ ان کو قید کرنا ضروری ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 بڑی نشانیوں کو نہ دیکھ لو، اور ان میں سے ایک بڑی اور خوفناک نشانی آجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ دیوار کیسے بنی؟ اور جب وہ نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ آئیے چلتے ہیں تاریخ کے اس سفر پر، جہاں ایک انصاف پسند بادشاہ کا سامنا اس وحشی قوم سے ہوا۔ یہ واقعہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک بادشاہ کو حکمرانی عطا کی، جسے قرآن ذوالقرنین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ بعض مورخین انہیں سکندر اعظم سمجھتے ہیں، لیکن زیادہ تر مستند محققین کے مطابق یہ ایک الگ نیک اور اللہ والے بادشاہ تھے۔ اللہ نے انہیں ہر طرح کے اسباب، ٹیکنالوجی اور طاقت عطا کی تھی۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ زمین کے مشرق اور مغرب کا سفر کر چکے تھے۔ اپنے سفر کے دوران ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے جو 2 پہاڑوں کے درمیان بین الصدین واقع تھا۔ یہ ایک نہایت دور دراز اور پسماندہ علاقہ تھا۔ وہاں کے رہنے والے لوگ ایک عجیب خوف میں مبتلا تھے۔ ان کی زبان سمجھنا مشکل تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں دہشت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جب انہوں نے ذوالقرنین کی طاقت اور لشکر کو دیکھا تو انہیں امید کی ایک کرن نظر آئی۔ وہ ترجمان کے ذریعے بادشاہ سے مخاطب ہوئے، اے ذوالقرنین، ان پہاڑوں کے اس پار آجوج اور ماجوج کی قوم بستی ہے۔ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ہمیں لوٹتے ہیں اور قتل و غارت کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کو ایک پیشکش کی۔ انہوں نے کہا، کیا ہم آپ کو کچھ مال ٹیکس ادا کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار سیڈ تعمیر کر دیں؟ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، ایک پوری قوم کو بچانا تھا۔ لیکن ذوالقرنین دنیا کے مال کے بھوکے نہیں تھے۔ ان کا جواب تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ ذوالقرنین نے فرمایا، جو طاقت اور اختیار میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے، بس تم اپنی جسمانی طاقت اور محنت سے میری مدد کرو۔ یہاں ذوالقرنین نے صرف اینٹ اور پتھر کا استعمال نہیں کیا، بلکہ اس دور کی سب سے جدید انجینئرنگ کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے حکم دیا، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ۔ جب لوہے کے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے کناروں تک بھر دیے گئے اور ایک ڈھانچہ تیار ہو گیا تو ذوالقرنین نے حکم دیا، اب اس پر آگ دکھاؤ۔ مزدوروں نے آگ جلائی، یہاں تک کہ وہ لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا۔ گرمی کی شدت ناقابل برداشت تھی، اور پھر ذوالقرنین نے اپنا آخری شاہکار استعمال کیا۔ انہوں نے فرمایا، اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔
تاکہ میں اس پر انڈیل دوں؟ سائنسدان آج یہ مانتے ہیں کہ جب لوہے اور تانبے کو ملایا جاتا ہے تو جو دھات بنتی ہے وہ انتہائی سخت ہوتی ہے اور اسے زنگ نہیں لگتا۔ وہ دیوار اتنی چکنی، اتنی مضبوط اور اتنی بلند بن گئی کہ اب آجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ اس عظیم کارنامے کے بعد ذوالقرنین نے تکبر نہیں کیا بلکہ عاجزی سے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ دیوار بن گئی اور آجوج ماجوج اس کے پیچھے قید ہو گئے، لیکن کیا وہ خاموش بیٹھ گئے؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس قید کی تفصیل بتائی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ حدیث کے مطابق وہ ہر روز اس دیوار کو کھودنے میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ صبح سے شام تک کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور دیوار کا سیرا نظر آنے والا ہوتا ہے تو ان کا سردار کہتا ہے، بس کرو، اب اندھیرا ہو گیا ہے، باقی ہم کل کھودیں گے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، جب وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور ثابت حالت میں بحال کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے اور آج بھی جاری ہے۔ وہ ہر روز محنت کرتے ہیں اور ہر روز ناکام ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انشاءاللہ نہیں کہتے۔ ان کی کوشش میں اللہ کی مشیت شامل نہیں ہوتی۔ یہ قید تب تک برقرار رہے گی جب تک اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت نہیں لکھا گیا۔ پھر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہوگا۔ دنیا بہت سے فتنوں سے گزر چکی ہوگی، دجال قتل ہو چکا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر انصاف قائم کر چکے ہوں گے۔ اس پرسکون ماحول میں اچانک اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی آئے گی، میں نے اپنے ایسے بندے نکال دیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، لہذا اب میرے مسلمان بندوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں۔ اسی دوران دیوار کے پیچھے آجوج ماجوج کا سردار کہے گا، کل ہم اسے کھودیں گے انشاءاللہ، اور اگلی صبح جب وہ آئیں گے تو دیوار ویسی ہی ٹوٹی ہوئی ملے گی جیسی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ دیوار گر جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ یہ منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ انسان تو کیا جانور بھی پناہ مانگیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کا پہلا گروہ بحیرہ تبرہ سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا، شاید یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ وہ زمین پر تباہی مچانے کے بعد غرور میں آ جائیں گے۔ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے اور اللہ ان کے تیروں کو خون لگا کر واپس بھیجے گا تاکہ ان کا فتنہ اور آزمائش مکمل ہو جائے۔ وہ کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کواں طور پر محصور ہوں گے۔ خوراک کی اتنی قلت ہوگی کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے نازک موڑ ہوگا۔ زمین پر کوئی طاقت نہیں جو آجوج ماجوج کا مقابلہ کر سکے۔ جدید ٹیکنالوجی، ایٹمی طاقت، میزائل، سب بے بس ہوں گے۔ تب صرف ایک ہی دروازہ کھلا ہوگا، آسمان کا دروازہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں گے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں اللہ پر کامل یقین ہوگا۔ اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اور پھر اللہ کی مدد ایک ایسی شکل میں آئے گی جس کا کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف نامی ایک کیڑا پیدا کر دے گا۔ یہ ایک معمولی سا کیڑا ہوگا لیکن یہی ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ ایک ہی رات میں، ایک ہی لمحے میں وہ سب کے سب ایسے مر جائیں گے جیسے ایک جان کی موت ہو۔ صبح جب مسلمان ڈرتے ڈرتے نیچے جھانکیں گے تو زمین پر 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاشیں اور بدبو نہ ہو۔ وہ ناقابل شکست لشکر، وہ فرعونیت، وہ غرور، سب مٹی میں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں جیسی ہوں گی۔ وہ ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر ایک رحمت کی بارش ہوگی
جو پوری زمین کو دھوکر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ زمین اپنی برکتیں اگا دے گی، پھل اور رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ آجوج اور ماجوج کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت چاہے ذوالقرنین جیسی ہو، جو دیوار بنا دے، آجوج ماجوج جیسی جو دنیا کو روند ڈالے، اصل غلبہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ آج ہم اپنی ٹیکنالوجی اور ترقی پر جتنا بھی ناز کر لیں، اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق جیسے وہ کیڑا بڑی سے بڑی طاقت کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ یہ واقعہ ایک وارننگ ہے کہ غفلت کی نیند سے جاگ جائے۔ دیوار ابھی قائم ہے لیکن وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ جب وہ دیوار ٹوٹے گی تو توبہ کا دروازہ تنگ ہو چکا ہوگا۔ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔